جی اداکارہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کیس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایڈوکیٹ محمد ارسلان خان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، اس وقت جو اداکارہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کا معاملہ چل رہا ہے، کیس ڈیلے ہوا، کب سے درخواست دی گئی تھی، کوئی پولیٹیکل انفلوئنس تھا، کیا تھا، اب آ کے ایف آئی آر درج ہوئی ہے، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں ایف آئی اے یا سائبر کرائم کا بیسکلی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق جب بھی کوئی کمپلیننٹ اوبلیگ وکٹم کمپلینٹ رجسٹر کراتی ہے تو پہلے اس میٹر کو انیشلی پروب کیا جاتا ہے، اس میں جو کمپلیننٹ یا ان کے وٹنسز کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے جاتے ہیں، کچھ پریلیمنری جو ہے وہ انکوائر کیا جاتا ہے، ایون ایکیوزڈ کو جو بھی ایکیوزڈ ہو اس کو انڈر سیکشن 160 جو سی آر پی سی طلب کیا جاتا ہے اس سے بھی اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جاتی ہے۔ تو آفٹر کنڈکٹنگ پریلیمنری انکوائری ٹھیک ہے جو ہے وہ سی ایف آر مرتب کی جاتی ہے، لیگل اوپینین لی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر رجسٹر کی جاتی ہے۔ تو اس میں ڈیلے کچھ نہیں ہے، ڈیو پروسیجر کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ جی اس میں یہ سامنے آ رہی ہیں باتیں کہ ان کا سی ڈی آر بھی نکالا گیا، اور کس نے سی ڈی آر نکالا ہے، کیسے گیا ہے، ان کے ہاتھ میں ڈیٹا کیسا ہے، اس کے اوپر کون انکوائری کرے، اس کا کیا پھر آگے والے کانسیکوینسز ہوں؟ دیکھیں کسی بھی فرد واحد کا ان اتھرائزڈ ایکسس کرتے ہوئے ڈیٹا لینا، اس کی سی ڈی آر، اس کی کوئی سبسکرائبر انفارمیشن وغیرہ، تو دیٹس اے کوگنیزیبل اینڈ ناٹ پیلیبل آفینس، فائن۔ تو یہ جو چیز ابھی اپیرنٹلی سامنے آئی، مطلب ایف آئی آر میں اٹ از بینگ مینشنڈ کہ ان کا جو وکٹم ہے ان کا کوئی سی ڈی آر وغیرہ نکالی گئی ہے۔ اب اس میں یہ مزید تحقیق طلب ہے، ڈیفینیٹلی بات ہے، اس میں انویسٹیگیٹ بھی ہوگا کہ whosoever the person is involved جس نے مطلب ان کی پرائیویسی کو بریچ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ ایسے کیسز ہم دیکھتے ہیں جب ایک لڑکا لڑکی کی ریلیشن ہوتے ہیں، وہ پہلے چلتے رہتے ہیں، بعد میں ختم ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے اوپر کیسز ہوتے ہیں، کیس ہونے کے بعد پھر صلح بھی ہو جاتی ہے۔ کل کو اگر مومنہ اقبال اس کے ساتھ صلح کر لیتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی؟ دیکھیے ابھی اسٹیٹ نے اس طرح کے اوفینسز کو، مطلب چاہے وہ ریپ ہو چاہے وہ ہراسمنٹ ہو، اس طرح کے کیسز کو کرب ڈاؤن کرنے کے لیے، معاشرے میں سدھار پیدا کرنے کے لیے اینٹی ریپ ایکٹ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل 2021 کا جو ہے وہ نفاذ جو ہے وہ عمل میں آ چکا ہے۔ اس میں اگر کوئی وکٹم یا کمپلیننٹ ٹھیک ہے کسی بھی سٹیج پہ ریٹریکٹ کرتی ہے، اپنی جو منحرف ہوتی ہے اپنی سٹیٹمنٹ سے، مطلب اس کو کوئی پریشر میں آ کے یا کچھ بھی فور دا سیک آف آرگومنٹ، وہ بیسیکلی وکٹم یا کمپلیننٹ اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتی، چونکہ وہ انڈر سیکشن 22B آف اینٹی ریپ ایکٹ جو ہے دیٹ از اگین این offense، اور اس وکٹم اور کمپلیننٹ کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹ کارروائی کرتی ہے۔ ثاقب چدر جیسے یہ کردار معاشرے کے اندر موجود ہیں، وہ کسی بھی خاتون کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اس کو ہراس کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے کہ ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیں I'll not mention the name of any person because still he is accused، ابھی جو ایلیگیشنز ہیں وہ ان کو پروو ہونا ابھی باقی ہے کورٹ میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وین ہے ہماری آنریبل سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ کا، اور